دونوں کے بیچ نکاح نامے پر دستخط ہوئے تھے۔ دادا جان کے کہنے پر نکاح نامے کے ساتھ باقاعدہ مولوی صاحب نے ان کا نکاح پڑھوایا تھا۔ وہ ملینئر تھا، بہت بڑا بزنس مین، اور دادا جان کی خواہش پہ ان کی اس نواسی سے نکاح کر چکا تھا جو بول نہیں سکتی تھی۔ دادا جان شاہ نواز سدوزوئی نے اپنے پوتے ارشمان سدوزوئی کو گلے سے لگایا۔ آج میرے پوتے نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، میں جتنا فخر کروں کم ہے، وہ نم لہجے سے بولے۔ انہیں لیے رجسٹرار کے آفس سے باہر نکلے۔ ان کا نکاح عام حالات میں نہیں ہوا تھا، کسی کو بھی ان کے نکاح کا علم نہیں تھا، اور ایسا دادا جان کی ہی خواہش پہ ہوا تھا۔ ثنایا نے اپنے نانا کو ایک نظر دیکھا جو اس پر اپنی جان چھڑکتے تھے، اور اس کا ثبوت آج انہوں نے اس کا نکاح اپنے عزیز جان پوتے سے کر کے دیا تھا، صرف اس کی سیکیورٹی کی وجہ سے۔ بچپن میں اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ نانا جان کی آنکھوں کا تارا تھی، پر کچھ دنوں سے انہیں فون پہ تھریٹس مل رہے تھے، اور ایک بار اس پر حملہ بھی ہو چکا تھا۔ وہ ثنایا کی سیکیورٹی کو لے کر کافی اپسٹ تھے، کس طرح 24 گھنٹے اس پہ ڈیوٹی دیتے، اور بہت سوچنے کے بعد انہوں نے فوراً ارشمان سے رابطہ کیا جو دبئی میں مقیم تھا اور بہت بڑے بزنس امپائر کا مالک تھا۔ ساری سچویشن اسے بتائی اور اسے ثنایا سے نکاح کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ پاکستان آ کے نکاح بھی کر چکا تھا، اور یہ بات ابھی تک اس کے گھر والوں کو معلوم نہ تھی، اور ایسا اس کے دادا جان کا ہی حکم تھا کہ فی الحال کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتایا جائے۔ نکاح ہوتے ہی وہ ثنایا کو ارشمان کے ساتھ رخصت کر رہے تھے۔ ثنایا اس کی بڑی سی بلیک گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ نانا جان نے اسے بہت کچھ سمجھا کے روانہ کیا۔ اس نکاح کے بعد اسے حویلی کے سب لوگوں کی تنقید اور باتوں کا سامنا کرنا تھا۔ اب ان لمحات میں ایک واحد ارشمان کا ہی سہارا تھا جو اس کا ساتھ دیتا۔ دادا جان آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے اس فیصلے کی لاج رکھ لوں گا۔ ارشمان نے انہیں یقین کی ڈور تھمائی تو شاہ نواز سدوزوئی کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے ثنایا بچے اور بیٹا ارشمان، آپ ثنایا کو لے کے گھر پہنچے، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ اسے فی امان اللہ کہتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے، جبکہ ارشمان ثنایا کے ساتھ آن بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارشمان نے اپنے ساتھ بیٹھی 19 سالہ لڑکی جو کہ اب اس کے نکاح میں آ چکی تھی، آج اپنے ہوش و حواس میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 8 سال سے دبئی میں مقیم تھا اور اپنے دوست سلیمان فارس کے ساتھ بزنس کرتا تھا۔ اس کی بہن فریال سے اس کی منگنی بھی ہوئی تھی جو کہ دونوں کی پسند پر محیط تھی، لیکن اچانک دادا جان کے فون نے اسے واپس آنے پر مجبور کر دیا، اور پھر ثنایا سے نکاح بھی ان کی ہی خواہش پر ہوا تھا، اور اب اس نکاح کا جب سب کو پتہ چلتا تو کس طرح ہینڈل کرے گا وہ؟ اس سوچ سے وہ کافی پریشان تھا۔ گہرا سانس بھرتے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور گردن موڑ کے ساتھ بیٹھی ثنایا کو دیکھا جو اس سے 8 سال چھوٹی تھی۔ چہرے پر انتہا کی معصومیت تھی۔ اسے دیکھتے ارشمان کو ایک دم سے فریال کی یاد آ گئی۔ کتنا خوش تھی وہ اپنی منگنی والے دن، پر اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ اب یہ منگنی ختم کرنے والا تھا، کیونکہ وہ اپنے دادا جان کو کسی صورت تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ انہی کی خاطر ثنایا سے نکاح بھی کیا اور اب آخری سانس تک نبھانے بھی والا تھا، اور اس کے لیے چاہے اسے کوئی بھی رشتہ طغیانہ پڑتا وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ جبکہ ساتھ بیٹھی ثنایا کا دماغ کہیں اور ہی بھٹکا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارشمان اس سے بہت جلدی چھٹکارا پا لے گا۔ اس جیسی گنگی لڑکی سے وہ کتنا عرصہ نبھا کر سکتا تھا، جبکہ اس سے ایک خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی۔ خوبصورت لڑکی سے اس کے دماغ کی تنابیں ہلی تھی۔ وہ بظاہر معصوم نظر آتی تھی، لیکن اندر سے کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ گاڑی سدوزوئی ولا میں داخل ہوئی۔
بلیک مرسیڈیز کو دیکھتے دور سے ہی زرتاشا نے شور شرابہ مچانا شروع کر دیا۔ اکا جان آ گئے، انبی مورے جان، اکا جان آ گئے۔ وہ ابھی بھی چلائے جا رہی تھی۔ سب حویلی والوں کو اکٹھا کر دیا۔ سبھی ارشمان کی اچانک آمد کا سن کر حیرت زدہ ہوتے باہر نکلے۔ ایک انجانی خوشی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ جہاں آرا بیگم بے اختیار ہوتی آگے بڑھتے ارشمان کو گلے لگانے لگیں کہ اس کے ساتھ کھڑی ثنایا کو دیکھ وہیں ٹھٹک کے رک گئیں، بلکہ ثنایا کو دیکھ کر وہاں موجود سبھی افراد کو سانپ سونگھ گیا۔ عرش، یہ ثنایا تمہارے ساتھ؟ انبی نے حیرانی سے پوچھا۔ انبی، وہ آگے بڑھ کے ان کے گلے سے لگا تو انہوں نے اس کے لیے اپنی باہیں وا کر دیں۔ کیسے ہو میری جان؟ وہ ان سے ملتا اب جہاں آرا بیگم کے گلے لگا۔ زرتاشا بھی بھائی سے پیار لیتی مسکرائی، جبکہ سوالیہ نظریں ابھی بھی ثنایا پر اٹکی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی آ گئے، بتایا بھی نہیں؟ بتاتے تو اچھا خاصا اہتمام کرواتی۔ جہاں آرا بیگم نے اس کے چہرے پر پیار کرتے پوچھا۔ ارشمان کو میں نے پاکستان بلایا ہے۔ اچانک شاہنواز سدوزوئی کی آمد پہ وہ سب چونک گئے اور ادب سے انہیں دیکھا، جبکہ دور کھڑی ثنایا کی نظریں اپنے نانا جان پر ٹھہر گئیں، جو اس کے پاس آتے اسے اپنے حلقے میں لیتے ایک بڑے صوفے پر برجمان ہوئے۔ آج ہم نے اپنے پوتے ارشمان کا نکاح اپنی نواسی ثنایا ایرانی سے کروا دیا ہے۔ خبر تھی کہ ایٹم بم۔ سبھی بری طرح سکتے میں آ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارشمان کا نکاح ثنایا سے کیسے ہو سکتا ہے؟ انبی کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا برائی ہے اس میں؟ ایک لڑکا اور لڑکی کا نکاح اسلام میں جائز ہے سلطانہ بیگم۔ وہ اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولے۔ دونوں کا کوئی جوڑ نہیں سدوزوئی صاحب۔ انبی تھوڑی تلخ ہوئیں۔ ان کی بات پہ ثنایا کی آنکھیں بھیگی۔ جوڑ تھا تو اللہ نے ان دونوں کو نکاح جیسے بندھن میں باندھ دیا، ورنہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ نکاح ہوتا۔ وہ تھوڑا آگے ہو کر بیٹھتے سنجیدگی سے بولے۔ آپ بھلے ہی نکاح کروا لیں، لیکن میں اسے اس حویلی کی بہو نہیں مانوں گی۔ انبی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسی اثنا میں ان کے چھوٹے بیٹے برہان سدوزوئی اور ان کی اہلیہ آسیہ بیگم بھی وہاں آن پہنچے اور معاملہ کی گھمبیرتا سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ارشمان بیٹا آپ فوراً ثنایا کے اپنے ساتھ دبئی جانے کا انتظام کریں۔ ثنایا آپ کے ساتھ رہے گی، مجھے زیادہ تسلی ہوگی۔ وہ بھی پل میں فیصلہ لے گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج ہی تو وہ آیا ہے اور آپ اسے واپس بھیج رہے ہیں؟ جہارا بیگم نے خفگی سے کہا۔ بیٹے کے ساتھ آپ کو ثنایا بہو کے روپ میں قبول کرنی ہوگی، جو میرے خیال میں یہاں موجود سبھی کو ناگوار گزر رہا ہے، اور میں اپنی نواسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو ارشمان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ثنایا اب سے آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ شاہنواز سدوزوئی کی بات پہ ارشمان نے انہیں تسلی دیتے اس بات میں سر ہلایا، تو وہ مطمئن ہوتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہاں موجود سبھی کی نگاہ کبھی ثنایا پر جا ٹکتی تو کبھی ارشمان پر۔ مورے، آپ یوں تو خفا نہ ہونا۔ خفا نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ ایک ایسی لڑکی کو تم اس گھر کی بہو بنا کر لے آئے جو بول ہی نہیں سکتی۔ اس میں اس کا کیا قصور مورے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اور میری مورے کے لیے یہ سب باتیں کب سے میٹر کرنے لگی؟ ہر چیز میٹر کرتی ہے ارشمان۔ تم نے شادی کی ہے، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جو گنگی ہے۔ مورے جان، ایسا مت کہیں۔ وہ پریشان ہوا۔ ابھی تو تمہیں میری بات بری لگ رہی ہے، کل جب ساری دنیا بولے گی تب کیا کرو گے؟ کیسی شادی ہے یہ ارشمانیہ، جس میں نہ تمہاری ماں شامل ہے نہ تمہارے پاپا، اور تم اچانک نکاح کر کے اسے گھر لے آئے، اور اب تم چاہتے ہو ہم بنا کسی حیل و حجت کے اسے قبول بھی کریں، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتی دور جا بیٹھی۔ مورے، آپ جانتی ہیں میرے لیے آغا جان کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے، اور میں ان کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر سکتا تھا۔
وہ بھی جہارا بیگم کے قریب جاتے ہوئے ان کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ تو ٹھیک ہے، جیسے تمہارے آغا جان کہتے ہیں تم ایسا ہی کرو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ تم نے مانی تو ہے نہیں ہماری بات۔ وہ اس سے سخت نالا نظر آ رہی تھی۔ انہیں غصے میں دیکھتا ارشمان انہیں فی الحال منانے کا ارادہ ترک کرتا باہر نکلا۔ ان دنوں اس کے بابا یہاں نہیں تھے، ورنہ اس وقت انہوں نے بھی ایک الگ ہی عدالت لگائی ہوتی۔ ارشمان کے ایسے خاموشی سے باہر نکل جانے پر جہارا بیگم مزید دکھی ہوئی تھی۔ تاشا گڑیا، ارشمان ماں کے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ کوریڈور سے گزرتی اپنی بہن کو آواز دے گیا۔ زرتاشا نے پلٹ کر ارشمان کی جانب دیکھا اور اس کی طرف بڑھی۔ جی اکا جان، وہ پاس آ کے سر جھکا گئی۔ کیا ہو گیا اس بار اکا جان، تمہیں نظر نہیں آئے جو میرے پاس نہیں آ رہی؟ ورنہ تو میرا دماغ کھاتی جاتی ہو۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے اپنی نظریں اٹھاتی پھر جھکا گئی۔ یہاں آؤ اپنے اکا کے پاس۔ بدلا نہیں ہوں میں، پاگل۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا، لیکن وہ اپنے اکا کو کیا بتاتی کہ اس کے ثنایا سے شادی کرنے پر اس کی زندگی پہ کتنا گہرا اثر پڑنے والا تھا۔ وہ اپنے چچا جان برہان صاحب کے بیٹے بازل خان کی منگ تھی اور بدلے میں بازل کی بہن اجالا نے ارشمان کی دلہن بننا تھا۔ اب تو سب کچھ ہی بکھر جانا تھا۔ پریشان مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اپنے اکا پر بھروسہ رکھو۔ اس کے دماغ میں چل رہی ساری بات سمجھ گیا تھا۔ ثنایا کہاں ہے؟ اسے اچانک ثنایا کی یاد آئی۔ آپ کے روم میں۔ کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اسے اپنے بھائی کی فکر ہوئی تھی۔ نہیں گڑیا، ابھی کچھ کھانے کا من نہیں، ابھی صرف آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے، آمین، وہ دل میں کہتی واپس پلٹی تھی۔ ارشمان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ثنایا اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ خاموشی سے بستر پر جا بیٹھا تو اسی لمحے اس کے موبائل پر فریال کی کال آنے لگی۔ وہ ویڈیو کال کر رہی تھی، جسے ریسیو کرنے کا ارشمان کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اب خود کو فریال کے لیے نامحرم سوچ رہا تھا۔ ہاں، وہ اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ منگنی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن نکاح کی ویلیو ہوتی ہے، وہ سمجھتا تھا۔ موبائل کو ایک طرف رکھتے وہ بستر پر باہیں پھیلائے لیٹ گیا۔ کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، لیکن ثنایا اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ اچانک سے اسے باتھ روم سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ فوراً چونکتا ہوا اٹھ بیٹھا اور تیزی سے باتھ روم کی جانب لپکا۔ دروازہ ان لاک تھا، وہ بھی بنا سوچے سمجھے اندر گھس گیا۔ ثنایا باتھ ٹب میں گری تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے چوٹ لگی تھی اور مکمل بھیگی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکا۔ ثنایا، اسے اٹھاتے ہوئے وہ باہر لایا۔ اس کے جسم کو گیلے کپڑوں میں دیکھتا وہ الجھا تھا۔ وہ تو صد شکر تھا کہ وہ کچھ حد تک ہوش میں تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے اتنے محبت بھرے انداز پر ثنایا اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لاتا اس کے ماتھے پر آئے زخم کو صاف کرنے لگا اور بینڈیج لگاتا اسے کبٹ سے اپنا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کے دیا۔ فی الحال اسی میں ایڈجسٹ کر لو، رات بہت ہو گئی ہے، صبح سب کچھ آ جائے گا۔ وہ بہت نرمی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کا یہ انداز ثنایا کے دل میں گھر کرنے لگا۔ وہ اس سے کپڑے لیتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ فریال کی پھر سے کال آنے لگی تو مجبوراً اسے کال ریسیو کرنی پڑی۔ کہاں ہو تم ارشمان؟ اچانک سے دبئی سے پاکستان پہنچ گئے اور بتایا بھی نہیں۔ فون چھوٹتے ہی وہ بولتی چلی گئی۔ فری اچانک آنا پڑا مجھے، اس لیے نہیں بتا سکا، ارشمان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن ایٹ لیسٹ بھائی کو تو بتا دیتے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد تم نے بھائی کو بتایا؟ خیریت تھی؟ اچانک ہی ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ ثنایا کو ڈریسنگ روم سے نکلتے ہوئے دیکھتے کال بند کرنے لگا۔ ابھی نہیں، فون بند کرنا، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، ویڈیو آن کرو۔ وہ جیسے اس پہ حکم صادر کر گئی۔
ایک طرف فریال تھی تو دوسری طرف ثنایا۔ وہ ششو پنج میں پڑ گیا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ بنا مزید کوئی بات کیے کال کاٹ گیا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ ثنایا کی جانب بڑھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھنے لگا، تو وہ سر نفی میں ہلاتی صوفے پر جا بیٹھی۔ اسے اپنے کپڑوں میں دیکھ کر ارشمان نے سر نفی میں جھٹکا۔ وہ جانتا تھا کہ اس حویلی میں کوئی بھی ثنایا کا وجود برداشت نہیں کرے گا، اس لیے اس نے اپنے آغا جان کے کہنے کے مطابق کل صبح ہوتے ہی ثنایا کے ساتھ دبئی جانے کا بندوبست کرنا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھنے والا تھا۔ اچانک فون کاٹ دینے پر فریال کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس طرح سے فون کال کبھی نہیں کاٹتا تھا، اور آج پہلی بار فریال کو اس کا انداز اجنبیت لیے ہوئے لگا۔ کچھ تو ایسا تھا جس کا کھٹکا فریال کو لگا۔ اس کی چھٹی حس اس کو بتا رہی تھی جیسے کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ وہ دونوں آگے پیچھے باہر آئے تو سب کی نظریں بے اختیار ان پر جا ٹکیں۔ ثنایا اس وقت زرتاشا کے کپڑوں میں ملبوس تھی، جو صبح ہی ارشمان نے اسے زرتاشا سے لے کر دیے تھے۔ وہ آج ثنایا کے لیے شاپنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے سے انابی اور جہاں آرا بیگم دونوں ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ آغا جان نے انہیں ایک دم سے ٹوکا۔ میں ناشتہ کر چکی ہوں، مجھے بھی مزید بھوک نہیں۔ انابی اور جہاں آرا بیگم نے اپنا اپنا جواب دیتے ایک غصے کی نظر ثنایا پر ڈالی اور وہاں سے ہٹ گئیں۔ زرتاشا خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، جبکہ برہان صاحب اور آسیہ بیگم خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے میں مگن رہے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ارشمان گہرا سانس خارج کرتے آغا جان کے ساتھ ہی برجمان ہوا، جبکہ ثنایا نے ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر ان سے پیار لیا اور مسکراتے ہوئے ارشمان کے ساتھ والی چیئر پر ٹک گئی۔ اجالا ان دنوں یہاں نہیں تھی، وہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ بازل اپنے آفس کی طرف سے دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ اسے بھی واپسی پہ اچھا خاصا وقت لگنا تھا۔ پھر کیا سوچا ارشمان؟ آغا جان نے ناشتہ کرتے ہوئے ارشمان سے پوچھا۔ جیسا آپ کہیں آغا جان ویسا ہی ہوگا، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میرے فیصلے کی لاج رکھی، اور میں نہیں چاہتا کہ ثنایا یہاں سب کی نفرت سہے، اس لیے آپ اسے اپنے ساتھ ہی لے جائیں۔ آغا جان نے ثنایا کا ہاتھ تھامے کہا، تو وہ خاموشی سے مسکراتے ان کا ہاتھ چوم گئی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ یا مسکرا سکتی تھی یا رو سکتی تھی، کیونکہ بولنا تو اسے آتا نہیں تھا، کیونکہ وہ بول سکتی ہی نہیں تھی۔ ارشمان کچھ ہی دنوں میں تقریباً ثنایا کا دبئی جانے کا بندوبست کر چکا تھا۔ پاسپورٹ اس کا آلریڈی بنا ہوا تھا۔ ایک ہفتے میں وہ باقی کا سارا کام بھی مکمل کروا چکا تھا۔ اس وقت وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے ایک فون کال آئی۔ اننون نمبر دیکھتے وہ کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر گیا۔ کیسے ہو؟ کسی انجان شخص کی آواز پہ وہ چونکا۔ آپ کی تعریف اس خدا کی جس نے تمہاری بیوی کو بنایا اور مجھے اس کا دیوانہ بنایا۔ مقابل کی بات پہ ارشمان کے دماغ کی رگیں تنی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ارے اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ بہت خوبصورت ہے تمہاری بیوی، بس میرے پیار کے لائق نہیں۔ بہت چاہا کہ وہ مجھے اپنا لے، پر اپنی بکواس بند کرو، اور خبردار جو میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ گاڑی ایک طرف روکتا فون پہ ہی دھاڑا۔ ارے اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اس سے نکاح کر کے تمہیں لگتا ہے تم اسے مجھ سے بچا لو گے، تو اس بھول سے باہر نکل آؤ۔ جب موقع ملا اسے تم سے چھین لوں گا، چاہے مجھے اسے مارنا ہی کیوں نہ پڑا۔ مقابل سخت گھمبیر آواز میں بولا اور ساتھ ہی فون کٹ گیا۔ وہ گہرے سانس بھرتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ گاڑی واپس گھمائی، اور اب اس کا ارادہ ثنایا سے بات کرنے کا تھا۔ آخر وہ جو کوئی بھی تھا اس کی باتوں سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ ثنایا کو کافی عرصے سے جانتا ہے۔ ہو سکتا تھا ثنایا بھی کچھ جانتی ہو اس کے بارے میں۔ ثنایا ابھی شاور لے کے باتھ روم سے نکلی تھی۔ ان دنوں وہ کافی خوش تھی۔ بھلے ہی حویلی میں کوئی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی۔ کیوں؟ یہ صرف وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ؟ اچانک سے دروازہ کھلا اور ارشمان اندر داخل ہوا۔
یہ نمبر کس کا ہے؟ وہ موبائل اس کے سامنے کیے پوچھ رہا تھا۔ ثنایا کے چہرے کا رنگ پل میں ہی متغیر ہوا۔ اس نے گھبرا کے سر نفی میں ہلایا۔ کیا مطلب؟ نہیں جانتی تم؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ثنایا نے پھر سے نفی میں سر ہلایا تو وہ ماتھا مسل گیا۔ دیکھو ثنایا، کوئی بات ہے ایسی جو تمہیں لگتا ہے تمہیں مجھے بتا دینی چاہیے تو ابھی بتا دو، وہ اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ثنایا نے پھر سے سر نفی میں ہلایا تو وہ اسے ایک چین پہنا گیا۔ ثنایا، اسے خود سے جدا مت کرنا کبھی۔ وہ گہرے سانس بھرتا بولتا دوسرے روم میں چلا گیا۔ ثنایا کے چہرے پر ایک بھرپور مسکان نے احاطہ کیا۔ اس کا شوہر اس کی پرواہ کر رہا تھا، اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا، اور یہ ایک خوشائند بات تھی۔ وہ اسے لیے آج دبئی کی فلائٹ پکڑ چکا تھا۔ جانتا تھا وہ گھر میں سب کو ناراض کر کے ثنایا کو اپناتے ہوئے دبئی لے کر جا رہا تھا۔ ایک طرف وہ ثنایا کو لے کے تھوڑا ڈر بھی گیا تھا۔ اسے لگتا تھا دبئی جا کے وہ فون والا شخص ان کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ جہارا بیگم انا بھی اس سے اچھا خاصا ناراض تھی، پر اس وقت اسے بزنس کی وجہ سے واپس جانا پڑ رہا تھا۔ اگر وہ نہ جاتا تو اس کا اچھا خاصا لاس ہو جانا تھا۔ پہلی بار ہوائی جہاز کا سفر کرتے وہ کافی ایکسائٹڈ تھی، جبکہ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ارشمان دھیما سا مسکرایا۔ کاش یہ لڑکی بول بھی سکتی، اللہ نے کتنی فرصت سے اسے بنایا ہے۔ لیکن وہ تھوڑا دکھی ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی آواز سنے۔ اس کی آواز کیسی ہوگی؟ انجانے میں ہی صحیح وہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی ثنایا خود بخود اس کے دل میں اپنی جگہ بناتی جا رہی تھی، اور اس بات کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دبئی لینڈ ہوئے، اسے فریال کی فکر ستانے لگی۔ وہ اب اسے کیسے ہینڈل کرے گا؟ پر وہ فیصلہ لے چکا تھا۔ ثنایا نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ انجان ملک دیکھتے وہ ایک پل کو اپنے قدم روک گئی، پر اگلے ہی پل ارشمان نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما۔ وہ رخ پھیرتے اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکرایا۔ اسے لیے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جہاں ڈرائیور اسے پک کرنے آیا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تھے۔ اس نے اپنے واپس آنے کی اطلاع کسی کو نہیں دی تھی۔ وہ اتنا بڑا اپارٹمنٹ دیکھتی حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا؟ وہ سامان ایک طرف رکھتا اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا تو وہ مسکراہٹ کے ذریعے اسے جواب دے گئی۔ کاش تم بول سکتی۔ اچانک سے ارشمان کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ پہ ثنایا کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ ایک دم سے ارشمان کو اپنے الفاظ پر گلٹ ہوا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایسی بے دہانی میں نکل گیا۔ تم چینج کر لو، فریش ہو جاؤ، میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے وہاں سے دوسری جانب بڑھ گیا، جبکہ ثنایا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اچانک ہی گئے اور اچانک ہی واپسی، فریال نے اس کے آفس میں آتے خوشی سے چہکتے کہا۔ کیسی ہو؟ وہ اپنا کام چھوڑتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ویسی ہی جیسے تم چھوڑ کے گئے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ارشمان کو اپنے سامنے دیکھ وہ بے انتہا خوش تھی۔ اچھی بات ہے فریال، لیکن میں اب ویسا نہیں رہا۔ وہ ذرا سا ٹیبل پہ آگے کی طرف ہو کر بیٹھتے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ کیا مطلب؟ کیا چینج آیا ہے؟ مجھے تو ویسے کے ویسے ہی لگ رہے ہو۔ وہ شوق ہوئی۔ ایک پل کو ارشمان نے گہرا سانس بھرا۔ I got married۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ مقابل بیٹھی لڑکی بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ Are you joking؟ وہ ہنسی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ بنا ڈر بنا کسی لچک کے گویا ہوا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم کیسے کسی سے نکاح کر سکتے ہو؟ وہ ایک دم پینک ہوتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو ارشمان نے اسے یوں اچانک اپنے پاکستان جانے سے لے کر واپس آنے تک کی مختصر بات بتا دی۔ اس کی بات سنتے وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ انگلی میں پہنی منگنی کی انگوٹھی کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ نہ چاہنے کے باوجود آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں رشتوں میں ملاوٹ کا قائل نہیں ہوں فریال۔ تم سے صرف منگنی کی تھی تو تمہارا بن کے رہنا چاہا، لیکن شاید رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا جوڑ ثنایا کے ساتھ لکھا تھا اور اس حقیقت کو ہم دونوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟
منگنی کے ساتھ کیا محبت بھی ختم ہو جائے گی جو تمہارے دل میں ہے؟ وہ کرب سے سوال کر گئی۔ فریال، اصل محبت شادی کے بعد ہوتی ہے۔ تم مجھے اچھی لگتی تھی، ابھی بھی اچھی لگتی ہو، میری اچھی دوست کی طرح۔ تمہارے اندر ہر خاصیت ہے جو ایک لائف پارٹنر چاہے گا۔ میری دعا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں بہت اچھا اور چاہنے والا شخص ملے۔ وہ کتنی آسانی سے سب کچھ کہتے ہوئے بری و ذمہ ہو گیا۔ فریال نے ایک گہرا سانس بھرا اور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کی منگنی کی انگوٹھی کو نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ مجھے تم جیسا سستا رشتہ نہیں چاہیے ارشمان۔ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس انسان سے محبت کی جو ایک کمزور انسان تھا، جو اپنی محبت کے لیے کھڑا بھی نہ ہو سکا۔ اچھا ہوا ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ یو ناٹ ڈیزرو می، وہ غصے سے کہتے ہوئے رخ پھیرتی وہاں سے چلی گئی۔ ارشمان جانتا تھا یہی سب ہونا ہے۔ وہ پیچھے ہوتا چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کے اب اسے انتظار تھا کہ سلمان کب اس کے ساتھ اپنی بزنس پارٹنرشپ ختم کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کے لیے مینٹلی تیار تھا۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان تھا جو فیصلہ ایک دفعہ لے لیتا تھا، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ ہاں، منگنی کا فیصلہ اس نے خود لیا تھا، لیکن اپنے فیصلے پر اس نے اپنے آغا جان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ اسے فریال سے کوئی جنونی محبت نہ تھی، وہ ایک اچھی دوست تھی۔ اس نے اسے پرپوز کیا، جس پہ ارشمان نے اس سے حامی بھر لی۔ وہ ابھی منگنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی خوشی اپنے گھر والوں، خاص کر اپنے مورے اور آغا جان کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا تھا، پر فریال کی خواہش پہ وہ اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا گیا۔ پر پاکستان میں آغا جان کے کیے گئے فیصلے کو اس نے زیادہ ترجیح دی، کیونکہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیار وہ آغا جان سے کرتا تھا اور ان کی کہیں ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان جانے پہ اس کے ساتھ یہ سب ہوگا، ورنہ وہ فریال سے منگنی کبھی نہ کرتا۔ اس کو یہی لگا کہ فریال سے منگنی کر کے وہ آغا جان کو بتا دے گا اور انہیں اس بات پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا۔ اب اسے حالات کو سدھارنا تھا۔ کیسے لاپرواہ شوہر ہو تم! بیوی کو پاکستان سے دبئی لا کر اکیلا اپارٹمنٹ میں چھوڑ دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا عاشق پیچھا کرتے ہوئے یہاں بھی پہنچ جائے گا۔ اسی نمبر سے میسج ریسیو ہوا۔ ارشمان کے تو ہوش ایک دم ٹھکانے لگے۔ وہ اس وقت ایک میٹنگ میں تھا۔ میسج پڑھتے ہی وہ میٹنگ کینسل کرتا، اپنا کوٹ اور والٹ اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فل سپیڈ پہ گاڑی کو چھوڑتا اس وقت صرف ثنایا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اسے اپارٹمنٹ میں اکیلا ہی چھوڑ آیا تھا، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے یہاں آ کر اسے لے کر لاپرواہ ہو گیا تھا۔ سلیمان نے اس سے پارٹنرشپ ختم کر دی تھی۔ وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اپنے دوستی کو بھی بھلا بیٹھا تھا۔ وہ ان سب باتوں میں پھنسا ہوا تھا، اسی لیے ثنایا کی طرف سے لاپرواہی برت گیا۔ گاڑی کو پارکنگ میں کھڑے کرتے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ثنایا، ثنایا، اونچی اونچی آواز میں اسے پکارتا ہوا ہر طرف تلاش کرنے لگا، لیکن اسے ثنایا کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وہ ازحد پریشان ہوا۔ اچانک سے اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا تو وہ کبٹ کے پاس نیچے ایک طرف جھکی بیٹھی لرز رہی تھی۔ ایک پل کی دیری کیے بنا ارشمان اس کی جانب لپکا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ گھبراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے وہ جو پیچھے پڑا ہے، سامنے بھی نہیں آ رہا تھا۔ ارشمان اسے لیے باہر آیا، بستر پر بٹھاتے اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ثنایا کو تھوڑا سکون مل رہا تھا۔ وہ اس کا تھا، صرف اس کا۔ یہ احساس ہر احساس پہ بھاری تھا۔ اس دن کے بعد ارشمان نے گھر کی سیکیورٹی تعینات کر دی۔ وہ کسی صورت بھی ثنایا کو لے کے اب لاپرواہی نہیں برتنا چاہتا تھا، پر اسے تھریڈز ابھی بھی مل رہے تھے۔ وہ سب کام کاج چھوڑ کے اس وقت ثنایا کے پاس ہی تھا۔ اس نے اپنے دوست کے تھرو اس نمبر کو ٹریس کرانا چاہا، لیکن فی الحال کے لیے نمبر ٹریس نہیں ہو سکا، پر وہ کچھ دن تک اسے نمبر ٹریس کر کے دینے کا وعدہ کر چکا تھا۔ تب تک وہ ثنایا کو لے کے لاپرواہی نہیں برت رہا تھا۔ حویلی سے اسے جہاں آرا بیگم کا فون آیا تھا۔ بازل واپس آ چکا تھا اور اب وہ لوگ اس کے چچا اور چچی جان زرتاشا کی شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے جہاں آرا بیگم نے اسے واپس آنے کو کہا۔ زرتاشا اور بازل کی شادی 1 ماہ کی ڈیٹ پہ فکس ہو گئی۔
یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے پاکستان آنے کی حامی بھری تو جہارا بیگم مطمئن ہو گئی۔ جو بھی تھا وہ ان کا سگا بیٹا تھا، اس کے بغیر وہ اپنی بیٹی کی خوشی کیسے کرتی؟ اسی لیے انہوں نے ثنایا کے لیے اپنے دل پہ پتھر رکھتے اسے اپنے بیٹے کی خاطر بہو کے طور پہ اپنا لیا اور انا بھی سے بھی اس رشتے کو اپنانے کا کہا۔ جب برہان کی فیملی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اور بازل زرتاشا سے شادی کر رہا تھا، وہ اپنے رشتے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ پھر انہوں نے بھی مفاہمت کا راستہ اختیار کر ہی لیا تھا۔ وہ جس گاڑی میں تھی وہ اچانک ہی رک گئی، جبکہ موبائل پہ وہ ارشمان کو ہی میسج کر رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ڈرائیور کو دیکھا، جو پیچھے اس کو مڑتے دیکھ مسکراہٹ پاس کرتا، گاڑی کو فل سپیڈ پہ چھوڑتا گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی سیدھا پل سے نیچے پانی میں جا گری۔ ثنایا تو چلا بھی نہ سکی۔ گاڑی میں پانی بھرنے لگا۔ وہ ہاتھ پیر چلا رہی تھی لیکن گاڑی لاک تھی۔ وہ ہڑبڑا کے موبائل سے ارشمان کو میسج کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے پوری گاڑی میں پانی بھر گیا۔ ثنایا کا سانس پانی میں بند ہونے لگا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ وہ گاڑی سے باہر نکل سکے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ٹھہری۔ اس نے گہرے سانس بھرے کہ اسی لمحے اسے گاڑی سے باہر کسی کا سایہ دکھائی دیا تو اس کے اندر جینے کی امنگ پیدا ہوئی۔ سایہ وجود میں بدلا اور چہرہ واضح ہوا۔ وہ ارشمان ہی تھا۔ وہ پوری قوت لگاتے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ دروازہ کھولتا ثنایا کو لیے باہر نکلا۔ پانی میں تیرتا وہ کنارے پہ آتا اسے دیکھنے لگا۔ ثنایا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے گھبرا گیا تھا۔ اس کی سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکتا اسے اپنی سانسیں بخش گیا۔ ایک بار، دو بار، تیسری بار وہ جھٹکے سے پانی منہ سے نکالتی ایک طرف کو جھکی تھی۔ ارشمان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے سکھ کا سانس لیا۔ ایک پل کو تو اسے لگا اس نے دیر کر دی۔ وہ ثنایا کو کھو چکا ہے۔ اس کو اپنی باہوں میں بھرے وہ چلتا ہوا پل کے راستے سے اوپر کی طرف بڑھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑوں نے ثنایا کو لرزا کے رکھ دیا۔ وہ ارشمان کے سینے میں سما رہی تھی، جبکہ اس کی سانسیں ابھی بھی بہت گہری چل رہی تھیں۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھتا اسے گاڑی کی پیسنجر سیٹ پہ بٹھا گیا۔ سیٹ بیلٹ باندھتے وہ پیچھے ہٹا اور کال پہ سیکیورٹی گارڈ سے متعلق انفارمیشن لینے لگا۔ اور ڈرائیور اچانک کہاں غائب ہوا؟ یہ سب کافی تشویشناک تھا۔ آج اگر ذرا سی بھی دیری ہو جاتی تو وہ ثنایا کو کھو دیتا اور اپنے آقا جان کو کیا جواب دیتا۔ اسے گھر لاتے وہ بستر پر لٹا گیا۔ ثنایا ٹھیک ہو نا؟ بس فکر نہیں کرو، اب بہت جلد وہ شخص پکڑا جائے گا جس نے میری ثنایا کو تکلیف پہنچائی۔ چھوڑوں گا نہیں اسے، وہ کرخت لہجے میں بولا تو ثنایا اس کی اس قدر شدید محبت پہ کھلسی اٹھی۔ وہ بول کے تو لفظوں کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے اپنی خوشی اور غم کا اظہار کر دیتی تھی۔ 1 ماہ بعد بازل اور زرتاشا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی اور اب وہ اپنے کام کو جلد از جلد وائنڈ اپ کرتے پاکستان جانا چاہتا تھا۔ کم از کم ثنایا وہاں حویلی میں تو سیو تھی۔ اسے اب انتہائی قدم اٹھانا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب سب کچھ بکھر گیا۔ اس کے دوست نے وہ نمبر ٹریس کر لیا تھا اور جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی وہ جان کے تو وہ سکتے میں ہی آ گیا تھا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سب ثبوت سامنے تھے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا اور پچھلے 3 گھنٹے سے وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا دل کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھا، لیکن سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ وہ نمبر دیکھتے اپنے لب بری طرح بھینچ گیا۔ کال آتی جا رہی تھی لیکن ارشمان نے ریسیو نہ کی۔ وہ مسلسل آتی کال کو دیکھتا طنزیہ مسکراہٹ پاس کر گیا اور اپنی سیٹ پہ اٹھتا وہ کال ریسیو کر گیا۔ بیوی کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں صرف 20 منٹ کا مارجن دیتا ہوں۔ گھر پہنچو اور بچا لو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ کال بند ہو گئی۔ ارشمان کا رخ گاڑی کی جانب تھا۔ آج اس سارے ڈرامے کا ڈراپ سین کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ بظاہر پولائٹ دکھنے والا ارشمان سدوزوئی اندر سے کتنا بڑا غسیلا، ضدی اور جنونی انسان تھا، اور اس ضد میں آج وہ کیا کرنے جا رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ گھر کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا تھا، لیکن وہ وہیں کھڑا پھر سے فون کال آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 20 منٹ کی بجائے 40 منٹ ہو چکے تھے، پر وہ اندر داخل نہ ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد کال پھر سے آنے لگی۔ ارشمان نے کال ریسیو کرتے اب اپنے قدم بھی آگے بڑھائے۔ وہ پورے گھر کا جائزہ لے چکا تھا۔
ثنایا اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی بیوی پیاری نہیں، جو ابھی تک اسے بچانے نہیں پہنچے۔ میری بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا، وہ فون پہ گرایا۔ تمہاری بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سیدھا ٹیرس سے نیچے پھینکوں گا۔ مقابل کی آواز سنتا وہ اپنے قدموں پہ ٹھٹک کے رکا تھا۔ سامنے ہی تو وہ ٹیرس پہ کھڑی تھی، دیوار کے اوپر۔ ذرا سا وہ ان بیلنس ہوتی تو نیچے گر سکتی تھی۔ ثنایا، اس نے اسے پکارا۔ ثنایا نے کان سے لگایا موبائل ہٹایا۔ اپنے بالکل پیچھے ارشمان کو کھڑا دیکھ وہ گنگ رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک خوف رقم ہوا۔ پل میں اس کا چہرہ زرد پڑا۔ موبائل والا ہاتھ پہلو میں گرا۔ عرش، دھیرے سے اس کے لبوں نے یہ نام پکارا، پر اس کی آواز نہ آئی۔ ارشمان نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ گھبرا گئی، ڈر کے مارے وہ بھی قدم پیچھے لینے لگی کہ ایک دم سے اس کا پاؤں مڑا اور وہ پیچھے کی طرف ٹیرس کی دیوار سے نیچے گرنے لگی۔ پل کے 1000ویں حصے میں ارشمان نے اس کو تھامتے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے اوپر جا گری۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گرا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اسے نہیں پتا تھا ارشمان یوں اچانک اس تک پہنچ جائے گا۔ ثنایا، اس کا سر اپنے سینے سے اٹھاتا دیکھ کر اسے پکار گیا۔ ثنایا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ اس سچویشن سے کیسے نکلے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کھڑا کر گیا۔ وہ ابھی بھی ساکت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ثنایا، اسپیک اپ۔ ارشمان کی بات پہ وہ اسے سراسیمگی حالت میں دیکھنے لگی۔ ثنایا، اسپیک اپ، ڈیم اٹ۔ اب کی بار وہ چلایا کہ ثنایا کانوں پہ ہاتھ رکھے چیخ پڑی۔ اسپیک اپ، وہ اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ وہ بولی، اس کی آواز ارشمان کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسپیک اگین، وہ آنکھیں میچ کے کھولتا پھر سے بولا۔ عرش، وہ روتے ہوئے اس کا نام پکار رہی تھی۔ اگین، وہ پہلی بار اس کی آواز سن رہا تھا اور جی چاہ رہا تھا کہ وہ بس یوں ہی بولتی جائے اور وہ سنتا جائے۔ پھر سے بولو، عرش، عرش، عرش۔ وہ روتے بلکتے بولتی چلی گئی۔ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتا وہ آگے بڑھتے اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ ثنایا تو ایک لمحے کو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت غصے سے اس پہ دسترس جمائے ہوئے تھا کہ ثنایا کو لگا آج اس کی سانسیں گھٹ جائیں گی۔ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں سختی سے پیوست کیے ان پہ قہر برسا رہا تھا۔ ثنایا نے اپنی سانسیں رکتی محسوس کی تو اسے کاندھے پہ ہاتھ مارتے ہوش دلانا چاہا، لیکن وہ مزید سختی سے اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ تو کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بھی سست پڑی تھی۔ اس کو مزاحمت ترک کرتا دیکھ وہ بھی فوراً سے پیچھے ہٹا اور شکوہ کے نا انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اتنا بڑا دھوکہ؟ وہ موبائل اس کے سامنے کرتے سوال کر رہا تھا۔ ثنایا کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ میں نے تمہیں معصوم سمجھا، تمہاری کیئر کی، تمہیں پروٹیکٹ کیا۔ کس سے؟ تم سے، تم کو ہی پروٹیکٹ کیا۔ وہ اب ویسٹ پہ ہاتھ رکھے استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ مجھے بے وقوف بناتی رہی تم، اور میں بھی تمہاری باتوں میں آتا چلا گیا۔ تم سے پوچھا تھا میں نے یہ نمبر کس کا ہے، تم نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کیوں؟ اب کی بار اس کی آواز کافی اونچی ہوئی تھی۔ وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ جو کچھ کر رہی تھی ایک دن وہ سب سامنے آ جانا تھا، یہ بات وہ بھلائے بیٹھی تھی۔ وہ عرش کو اس قدر غصے میں دیکھ الٹے قدم لیتی وہاں سے اندر کی جانب بھاگی۔ ارشمان کرب سے سر نفی میں ہلاتا اس کے پیچھے ہی اندر گیا۔ وہ ڈریسنگ روم میں بھاگنے والے انداز میں گھستے دروازہ لاک کرنے لگی کہ ارشمان نے اپنا پاؤں اڑکایا تو وہ اسے دیکھتے تھوک نکل گئی۔ ارشمان نے اندر ہوتے اسے پیچھے کی جانب پش کیا۔ وہ لڑکھڑاتے پیچھے ہوتی کبٹ سے جا لگی۔ میرے سوال کا جواب دو ثنایا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیوں مجھے اتنے عرصے سے کرب میں مبتلا رکھا؟ بولو، جواب دو۔ ڈیم، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری اپنے ہاتھوں سے۔ وہ اس کی گردن پہ اپنا ایک ہاتھ رکھتا ذرا سا دباؤ بڑھا گیا۔ بے یقینی اور تحیر سے ثنایا کی آنکھیں پھیلی۔ اسے یقین نہ آیا کہ ارشمان اسے مار بھی سکتا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ارشمان اب اسے دیوانوں کی طرح چاہنے لگا ہے اور اتنی چاہت میں وہ اس کی ہر غلطی، ہر گناہ معاف کر دے گا۔ آنسر می ثنایا، اونچی آواز میں دھاڑتا اس کی گردن چھوڑ گیا۔
وہ گہرا سانس بھرتے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ بیکاز آئی لو یو، وہ بھی جواباً اتنی اونچی آواز میں چلائی کہ اس کے گلے میں خراش پڑ گئی۔ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، اب سے نہیں بہت عرصے سے کرتی ہوں، تب سے جب آپ نے بچپن میں ایک بار مجھے گرنے سے بچایا، اپنے کندھے پر بٹھایا۔ اب وہ بولی تھی، اس نے سوچ لیا تھا وہ سب کہہ دے گی۔ میری آواز کھو گئی تھی ایک حادثے میں، لیکن کچھ عرصے بعد واپس لوٹ آئی، پر یہ بات سب سے چھپائے رکھی میں نے۔ مجھے آپ اپنی زندگی میں چاہیے تھے، اور آپ یہاں دبئی میں تھے پچھلے 8 سال سے۔ آپ نے ایک بار بھی پلٹ کے نہ دیکھا کہ کوئی ہے جو آنکھیں بچھائے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر اپنی محبت سے مجبور ہو کے میں دبئی آئی۔ یہاں آ کے پتا چلا آپ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں، کسی فریال نامی لڑکی سے منگنی کر چکے ہیں، اور آپ دونوں کی لائف میں کسی تیسرے کی گنجائش بالکل نہ تھی۔ میں آپ کی خوشی سمجھتے واپس لوٹ آئی۔ میں بہت روئی آپ کی اس قدر بے اعتنائی پہ کہ آغا جان میری تکلیف پہ تڑپ اٹھے۔ ایک پل کو وہ چپ ہوئی، اپنے آنسو پہنچے۔ اس پوری دنیا میں ایک وہی ہیں جو مجھ سے سچا پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور پھر میں نے خود کو تکلیف پہنچائی۔ میں نے اپنی ذات کا استعمال کیا، خود کو ڈینجر زون میں دکھایا۔ آغا جان نے آپ کو بلا لیا اور میرا نکاح آپ سے کر دیا۔ وہ دن میرے لیے عید کا دن تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ آپ کے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا، مجھے پتا تھا وہ نہیں کریں گے۔ آغا جان بھی جانتے تھے۔ وہ سب شروع سے ہی مجھ سے نفرت کرتے آ رہے تھے، بلا وجہ کی نفرت۔ کیا میں نفرت کے قابل تھی؟ وہ کرب سے سوال کرتی اپنی جانب شہادت کی انگلی کر گئی، جبکہ ارشمان خاموشی سے اسے سنے جا رہا تھا۔ اس کی سازش میں اس کے آغا جان بھی شامل تھے۔ یہ سچائی بھی اس کی روح پہ کوڑے کی مانند برسی، پر وہ چپ تھا۔ وہ اسے مکمل سننا چاہتا تھا۔ کتنی خواہش کی تھی اس نے اس لڑکی کی آواز سننے کی، اور آج وہ بولی بھی تو کیا۔ نکاح کے بعد آپ مجھے اپنی حویلی لے گئے۔ سوچا آپ کوئی کھیل نہیں کھیلنا، لیکن آپ نے پھر مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ سب دوبارہ کروں، کیونکہ آپ نے مجھے اپنایا نہیں، اور میں نے کیا۔ میں نے خود کو تھریٹس دیے آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے، آپ کے دل سے فریال کا خیال نکالنے کے لیے، کہ آپ صرف میرے بن کے رہو، صرف میری فکر کرو، صرف مجھے سوچو، باقی سب کو بھول جاؤ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آپ کی زندگی کا محور ایک عام سی ثنایا بن گئی۔ آپ میری طرف راغب ہونے لگے، سب کو فراموش کر دیا، میری سائیڈ لی، کسی کو بھی مجھ پہ فوقیت نہیں دی۔ میں اسی میں خوش ہو گئی۔ سوچا اب آپ کو سب بتا دوں، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ مجھے لگا آپ کو جس دن سچائی کا پتہ چلا، میں آپ کو کھو دوں گی۔ آپ مجھے لے کے پوزیسو ہو گئے۔ میں یہی چاہتی تھی، آپ مجھے دبئی لے آئے۔ میں سب سے زیادہ خوش ہوئی۔ سوچ لیا تھا اب کوئی فون کال نہیں، کوئی تھریٹ نہیں، لیکن پھر مجھے مجبور کیا اس فریال نے۔ اس نے مجھے اکسایا پھر سے۔ وہ گھر آئی تھی، مجھے باتیں سنا کر گئی۔ شی سیڈ آپ نے مجھ سے ہمدردی میں نکاح کیا۔ آپ دل سے اسی سے محبت کرتے ہو اور اسی سے کرتے رہو گے۔ میں کبھی آپ کو نہیں پا سکوں گی۔ میں اس کی بات پہ کبھی یقین نہ کرتی، پر ہمارے بیچ کی ہر بات اسے پتا تھی۔ ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے، ہمارے بیچ ازدواجی تعلق نہیں بنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ آج بھی فریال سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ دونوں کے بیچ آ گئی۔ اس دن مجھے آپ پہ سخت غصہ آیا۔ میں تو آپ کو سب بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، پر میرا ارادہ بدل گیا۔ میں نے پھر سے وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا، اور میں اس قدر جنونی ہو گئی کہ خود کو نقصان پہنچا لیا۔ اس رات گاڑی سے ڈرائیور کو میں نے خود جانے کا کہا۔ میرے ہی کہنے پر گاڑی کو اس نے پل کے نیچے گرایا تھا، اور خود وہ اتر گیا۔ میں نے اپنی جان کا رسک لیا، نہ جانے کیوں۔ مجھے یقین تھا آپ مجھے بچا لیں گے، اور آپ نے مجھے بچا لیا۔ مجھے لے کے آپ بھی جنونی ہو رہے تھے، جبکہ میں آپ کو فریال کے ساتھ اپنا تعلق دوبارہ بناتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے آپ کو مکمل خود میں گم کر لیا، پر پھر بھی آپ میرے نزدیک نہیں آ رہے تھے، مجھے میرا حق نہیں دے رہے تھے، اور اس بات نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی۔ میں نے پھر سے آپ کو ان نون نمبر سے کال کی، وائس چینجر لگا کے، اور اس بار یہ آخری بار تھا۔ آپ نے مجھے بچانا تھا، اور میں نے آپ کو اپنا بنانا تھا، پر آج آپ نے مجھے… وہ سر جھکاتے گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ ہاں، وہ پکڑی گئی تھی۔ اس نے جو چالیں کھیلی،
اس کے بعد اب مزید کیا بات کرتا وہ؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی سے بے وقوف بن گیا۔ سر جھکائے گردن نفی میں ہلاتا وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھال گیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے اب صرف نفرت کریں گے، ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ بھی دیں۔ میں نے جو کچھ کیا آپ کو پانے کے لیے، میرا طریقہ کار غلط تھا، میں مانتی ہوں، لیکن ارادہ غلط نہیں تھا۔ آپ مجھے بھلا کے اپنی زندگی میں کسی اور لڑکی کے ساتھ کیسے آگے بڑھ سکتے تھے؟ مجھے قبول نہ تھا۔ میں نے آپ کو سزا… یہ سزا تھی؟ وہ تیز لہجے میں بولا تو وہ بالکل چپ ہو گئی۔ اسے تم سزا کہتی ہو؟ خود کو تکلیف پہنچائی تم نے، موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ اگر اس دن میں وقت پہ نہ آتا تو تمہاری جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ غصے سے دبا دبا چلایا کہ وہ لرز گئی۔ اور آج تم وہاں چھت کی ٹیرس پہ کھڑی تھی، تمہارا ہاتھ نہ تھامتا تو تم… وہ لب بھینچے اسے افسوس سے دیکھنے لگا۔ یو آر سائیکو، تم ایک بیمار لڑکی ہو، ذہنی بیمار، اور میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہی رخ پھیر گیا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ اس کا لہجہ معصوم تھا یا شاطر؟ ارشمان سمجھ نہ پایا۔ تم واپس پاکستان جا رہی ہو اور مجھے اب کسی قسم کی کوئی بکواس نہیں سننی۔ میں تمہیں یہاں مزید اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ اور مزید مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اب تم مر بھی رہی ہوگی تو بھی ارشمان کبھی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ وہاں موجود ایک نفوس تیزی سے نکلا تھا۔ اس نے ان دونوں کی ساری باتیں سنی تھی۔ اب وہ ایک ایسی چال کھیلنے والا تھا کہ چٹ بھی اس کی ہوتی اور پٹ بھی۔ ارشمان نے فون پہ آغا جان سے رابطہ کرتے انہیں مبارکباد دی کہ ان کی نواسی کی آواز لوٹ آئی ہے اور اب وہ پاکستان لوٹ رہی ہیں۔ جو موت کے سائے اس پہ منڈلا رہے تھے سب دور ہو گئے ہیں۔ اب وہ اپنی نواسی کو خود سنبھالیں۔ وہ سب سمجھ گئے تھے۔ ارشمان کو ثنایا کی حقیقت پتہ چل گئی تھی، پر یہ سب ہونا تھا ایک دن، وہ پہلے سے جانتے تھے۔ پر اب ان کی ثنایا کیسے رہ پائے گی، وہ بھی ارشمان کے بنا؟ اس سوچ سے وہ اپسٹ ہو گئے تھے۔ اپنے جان چھڑکنے والے پوتے کو بھی کھو دیا اور نواسی کا گھر بھی نہ بچا پائے۔ کہتے ہیں نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور یہاں تو پہلے دن سے رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ٹکی ہوئی تھی۔ کیسے یہ رشتہ پائیدار ہو سکتا تھا؟ اسے تو ٹوٹنا ہی تھا۔ 2 دن سے ارشمان گھر نہیں آیا تھا اور نہ ہی ثنایا کی ہمت پڑی تھی کہ اسے ایک فون کال ہی کر لیتی، پر کچھ دیر پہلے ہی ارشمان کا ایک میسج موصول ہوا تھا۔ 1 گھنٹے تک تمہیں گاڑی پک کرنے آ رہی ہے، تمہاری پاکستان کی فلائٹ ہے آج، اپنا ضروری سامان پیک کر لو۔ اس کے میسج کو پڑھ کے وہ اپنی آنکھیں کرب سے میچ گئی تو بالآخر راستے کھو ہی گئے۔ وہ جدا ہو رہے تھے، شاید نصیب میں یہی تھا، اور ثنایا نے نصیب سے لڑ کے ارشمان کو پانا چاہا تھا۔ ارشمان آسمان کا چاند تھا، وہ چاند جسے ثنایا نے اپنی دسترس میں لینا چاہا لیکن نہ لے پائی۔ وہ اپنا سامان پیک کر چکی تھی اور اب گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بھی اپنے لیے یہی سزا تجویز کی تھی کہ وہ ارشمان کو کھو دے۔ وہ خود کو واقعی سائیکو ہی ماننے لگی تھی، کیونکہ ایک نارمل انسان کبھی خود کو اتنی تکلیف نہیں دیتا۔ گاڑی نیچے آ چکی تھی۔ وہ ایک نظر پورے اپارٹمنٹ کو دیکھتی، آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہینڈ کیری بیگ کو لے جاتے۔ گاڑی کے پاس رکی، ڈرائیور نے اس کا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور وہ پیچھے سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ آنسو پونچھتے ایک الوداعی میسج ارشمان کو کرنے لگی۔ بار بار آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میسج وہ سینڈ کر چکی تھی لیکن سین نہیں ہوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی، جیسے وہ یہ سب آخری بار دیکھ رہی ہو۔ وہ میٹنگ سے فری ہوتا آفس میں آتا سیٹ پر بیٹھا تھا کہ موبائل پہ میسج ٹون بجتی۔ سن کر وہ چونکا اور میسج اوپن کیا۔ الوداع ارشمان، آپ نے فائنلی مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، لیکن میں جانتی ہوں میں سائیکو ہوں اور آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، اسی لیے آپ کی خواہش پہ جا رہی ہوں واپس پاکستان۔ بس ایک حسرت رہ گئی، جانے سے پہلے ایک بار آپ کو حق کرنا تھا۔ ارشمان کے دل کو جیسے کسی نے ہنٹر سے مارا، پر یہ آرزو بھی دل میں لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ یہ بھی اب میں اپنا حق نہیں سمجھتی۔ خوش رہیں، میری دعا ہے۔ ہو سکے تو بھول جائیے گا۔ معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ ایک تعلق رکھنا ہے، معافی کا۔ فی امان اللہ۔ میسج کو اس نے 2 سے 3 بار پڑھا
اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ پاکستان کیسے جا سکتی ہے۔ اس کا پاسپورٹ، سب کچھ ارشمان کے پاس تھا۔ مطلب وہ پھر سے ناٹک کر رہی تھی، جھوٹ بول رہی تھی، اسے ٹریپ کر رہی تھی۔ ارشمان نے غصے سے موبائل ٹیبل پر پٹکا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی، آج اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ وہ موبائل لیتے اٹھا، باہر نکلتا گاڑی میں بیٹھا تو نہ جانے دل میں کیا آن سمائی۔ اس کی لوکیشن ٹریکر کو آن کیا، وہ گھر پہ نہیں تھی۔ اس کی لوکیشن مسلسل چینج ہو رہی تھی، لیکن وہ کہاں جا رہی تھی وہ الجھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ آج تمہاری سٹوری کا ڈراپ سین کر کے تمہیں پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہوں، وہ غصے سے ماتھے پر بل ڈال گیا۔ گاڑی ایئرپورٹ کی بجائے ایک سنسان جگہ پہ رک گئی تھی۔ اچانک ثنایا کو ہوش آیا۔ اس نے حیرانی سے ڈرائیور کو دیکھا، جو مکرانہ ہنسی ہنستا گاڑی سے اتر گیا۔ ثنایا کو ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ اس نے ارشمان کو کال ملائی، لیکن ارشمان نے اس کی کال کاٹ دی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس نے پھر سے کال ملائی، پھر سے کاٹ دی گئی۔ ثنایا روتے ہوئے ہنستی۔ بچپن کی ایک کہانی یاد آ گئی۔ شیر آیا، شیر آیا، وہ بھی یہی کھیل کھیلتی رہی، اور آج جب سچ مچ کا شیر آ گیا تو کوئی بھی اسے بچانے والا نہ تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچتے گاڑی کے سب ڈور لاک کر گئی۔ اسے اب خود کو بچانا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی کہ باہر موجود شخص نے گاڑی کی ونڈو پر مکہ مارتے شیشہ توڑ دیا۔ شیشہ ٹوٹتے ہی اس کے کان ثنایا کے چہرے میں جا کھبے۔ وہ درد سے تڑپ کے رہ گئی۔ اس کا ایک طرف کا گال زخمی ہو گیا۔ وہ اپنے چہرے سے کانچ نکالتی کہ اس باہر کھڑے شخص نے ہاتھ اندر ڈالتے دروازہ ان لاک کیا اور ثنایا کو باہر گھسیٹا۔ وہ درد سے چلا اٹھی، پر اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ اس کا سانس رکا۔ بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتی وہ بالکل ساکت ہوئی۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر سانپ کیوں سونگ گیا؟ تمہیں کیا لگا چالیں کھیلنا صرف تم پاکستانیوں کو ہی آتا ہے؟ وہ اسے 2 قدم کے فاصلے پہ رکی۔ ثنایا نے سانس روک کے اس لڑکی کو دیکھا، وہ کیسے اس کی چال میں پھنس گئی تھی۔ ہاں، ثنایا دھوکہ کھا گئی تھی، کیونکہ میسج ارشمان کے نمبر سے آیا تھا، پر کرنے والا وہ نہیں تھا۔ یہ اب ثنایا کو پل میں سمجھ آ گئی تھی۔ تو تم نے میرے شوہر کا پیچھا چھوڑا نہیں؟ ثنایا کے ماتھے پر بل پڑے۔ سامنے کھڑی فریال نہیں جانتی تھی وہ کس جنونی لڑکی کے متھے لگ گئی ہے۔ وہ لڑکی جسے موت کا کوئی خوف نہ تھا، کتنی بار وہ موت سے لڑ کے آئی تھی، وہ فریال سے کیسے ڈر جاتی؟ پیچھا تو تم نے کیا، تم بیچ میں آئے۔ میں اور ارشمان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں موت کا کھیل کھیلنے کا؟ چلو ایک کھیل کھیلتے ہیں، تمہارے ہاتھ پیر باندھ کے تمہیں اس پانی میں پھینکتے ہیں، لیٹس سی کتنی دیر تک تم سروائیو کر سکتی ہو۔ فریال کے اشارہ کرنے پر اس شخص نے فوراً ثنایا کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ بہت شوق تھا نا تمہیں گنگا بن کے ارشمان سے ہمدردیاں بٹورنے کا، اب تم گنگی ہی بن جاؤ۔ وہ اس کے منہ پہ ٹیپ لگاتی اس کی آواز کا گلا گھونٹ گئی اور اسے گھسیٹتے ہوئے پل کے کنارے پر لے گئے۔ پانی کا شور بہت گہرا تھا۔ آج پہلی بار ثنایا کو اس سے خوف محسوس ہوا، کیونکہ وہ جانتی تھی ارشمان نہیں آئے گا اسے بچانے۔ وہ اس کا یقین کھو چکی تھی۔ گڈ بائے مسز ارشمان، اتنا کہتے وہ اسے ہاتھ ہلاتے الوداع کہہ رہی تھی۔ اب تم مر بھی رہی ہوگی تو بھی ارشمان کبھی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ اوہ، ثنایا اپنی آنکھیں میچ گئی کہ تبھی ایک گاڑی فل سپیڈ پہ آ کے وہاں رکی۔ وہ کوئی اور نہیں ارشمان سدوزوئی تھا۔ ثنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اپنا رخ پھیر گئی۔ فریال، ثنایا کو چھوڑ دو، وہ سخت گیر لہجے میں بولا۔ ہرگز نہیں، اس نے مجھ سے تمہیں چھینا، اس نے چالیں کھیلی، تمہیں مجھ سے جدا کیا، جس موت کا کھیل یہ کھیلتی رہی۔ اب اس کا ڈراپ سین ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ فریال شدید غصے میں تھی۔ ثنایا، فریال نے اسے بازو سے پکڑتے دھکا دینا چاہا کہ ارشمان کے لبوں پہ اس کا نام سنتی وہ چونکی۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، ثنایا کو کھونے کا خوف۔ کیا وہ ثنایا سے؟ فریال کو اپنا آپ بہت عرصہ لگا۔ ارشمان ایک لمحے کی دیر کیے بنا اس تک پہنچا۔ ثنایا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے ثنایا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی تو وہ درد سے کراہ کے رہ گئی۔ اس کے دائیں گال پہ کانچ چبھے ہوئے تھے۔ دانت پہ دانت جمائے وہ اس کے گال سے کانچ کھینچ کے نکال گیا۔ 3 جگہ سے اس کا گال زخمی ہوا تھا، پر وہ ذرا نہ سسکی، یک ٹک ارشمان کو دیکھے جا رہی تھی۔
پاکٹ سے رومال نکالتا اس کے گال پہ رکھا اور غصہ ضبط کرتے فریال کو دیکھا۔ شکر مناؤ ثنایا زندہ ہے، ورنہ اسے کچھ ہو جاتا تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ وہ بہت سرد لہجے میں گرایا تھا۔ اس کی گراہٹ سنتے فریال نے کرب سے رخ پھیر لیا۔ وہ ارشمان اور تھا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ اس وقت سامنے کھڑا ارشمان ثنایا کا شوہر تھا۔ وہ ثنایا کو لیے جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں کھڑی خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس کے چہرے پر مرہم لگاتے وہ بستر سے اٹھا کہ ثنایا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خاموش نظریں سوال بنی۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا ثنایا، وہ سادہ الفاظ میں کہتا پیچھے ہوا کہ ثنایا فوراً اس کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارشمان نے اس کے گرد بازو حمائل نہ کیے تو اسے خود سے بھی پرے نہیں جھٹکا تھا۔ مجھے معاف نہ کریں لیکن مجھ سے دور مت جائیں، بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ عقیدت سے اس کی آنکھوں کو چوما تو ارشمان نے چہرے کا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ ثنایا کو سخت برا لگا۔ وہ ایک دم سے اس کے مزید قریب ہوئی۔ وہ ایک دم سے اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی اور اب اسے پیچھے بستر پہ پشت کیا۔ اس کے لبوں میں اپنے لب رکھتی وہ اس کا جام پینے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا انداز دیکھتا ارشمان اپنے دل میں گھنٹیاں بجتی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھلے ہی اس سے خفا تھا لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا اس کا دل ثنایا کا ہو چکا تھا اور یہی محسوس کرتے ثنایا نے اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ اس کا جان لیوا انداز ارشمان کو زیادہ دیر اپنے کھول میں بند نہ رکھ سکا۔ وہ بھی ایک دم سے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوا۔ اور پھر اگلے ہی پل وہ بھی ثنایا کے قریب ہوا۔ ثنایا اپنا دل تھام کے رہ گئی لیکن نظروں کا فوکس ثنایا ہی تھی۔ اس پہ جھکتا وہ جنونیت بھرے انداز میں اس پہ چھاتا چلا گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہوتے ایک دوسرے کو دل سے اپنا بنا چکے تھے۔ شادی کی رونقیں عروج پر تھیں۔ جہارا بیگم کی نظریں صبح سے دروازے پر ٹکی تھیں۔ آج زرتاشا کی مہندی تھی اور پچھلے 3 دنوں سے وہ اپنے بیٹے ارشمان کا انتظار کر رہی تھیں، جس نے 1 ہفتہ پہلے آنے کا کہا تھا اور ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ بات بات پہ وہ افسردہ ہو رہی تھی۔ ان کی اداسی سبھی گھر والوں نے نوٹ کی تھی۔ شام کو مہندی کا فنکشن بہت پیارے انداز میں ارینج کیا گیا۔ ابھی مہندی کی رسم شروع ہونی تھی۔ سبھی اس طرف بزی تھے کہ اچانک حویلی کی دہلیز سے وہ دونوں اندر آتے دکھائی دیے۔ مورے، وہ اونچی آواز میں انہیں پکار گیا۔ مورے، ساتھ کھڑی ثنایا نے بھی اس کی جانب محبت سے دیکھتے شوخ لہجے میں پکارا تو ان کو یوں ہنستا مسکراتا آتا دیکھ سبھی کے چہروں پر مسکان سجی۔ جہارا بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے اپنی باہیں واں کی تو وہ فوراً آگے بڑھتے ان کے گلے سے لگا۔ معاف کر دیں، لیٹ ہو گیا، بس ایک وجہ ہو گئی تھی، ورنہ پہلے آ جاتا۔ وہ ان کا ماتھا چومتا ان کے گلہ کرنے سے پہلے ہی دھیرے سے بولا۔ اچھا، کیا وجہ تھی کہ اپنی مورے کو اتنا انتظار کروایا؟ آپ دادو بننے والی ہیں، ان کے کان میں گھس کے کہتا وہ انہیں خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ ثنایا کو وہ اپنا تو پہلے ہی چکی تھی اور اب اتنی بڑی خوشخبری کے بعد وہ اس سے دوری نہ رکھ سکی اور دل بڑا کرتی اسے گلے سے لگا لیا۔ سدا خوش رہو تم دونوں۔ وہ ان دونوں کو پیار سے دعا دے رہی تھی۔ بیٹے اور بہو کے آنے سے انہیں لگا پوری حویلی بھر گئی ہو۔ سب سے ملتے ملاتے ارشمان باپ کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی دل سے ان کے رشتے کو قبول کر لیا۔ آغا جان انہیں دور کھڑے دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ ثنایا انہیں دیکھتے ان کے گلے سے جا لگی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ میرا بچہ خوش ہے؟ وہ ثنایا سے پوچھ رہے تھے۔ خوش، بہت خوش، مجھے ارشمان مل گئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ارشمان کو میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو اپنی بہن کو گلے سے لگائے ہوئے تھا۔ نظروں کی تپش خود پہ محسوس کرتا وہ ثنایا کو دیکھتے اسے ایک آنکھ ونک کر گیا۔ ثنایا نے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دی۔ اس کا جنون جیت گیا تھا کیونکہ وہ لکی تھی، پر ہر کوئی لکی ہو ضروری نہیں۔ خود کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا گناہ ہے، اس لیے ناول کی کہانی کو پڑھنے کی حد تک محدود رکھیں اور پازیٹیو چیزوں کو اپروچ کریں۔ جزاک اللہ۔